اس مشقتوں کی مقدار پر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو ٹھیک ہے، تو پھر رات کی نماز کے ساتھ تو میری مدد کر، رات کی نماز کے ساتھ تو میری مدد کر، مطلب یہ کہ تہجد پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت پہ تجھے میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھو، اس اتنے اونچی خواہش اس نے کی، اتنا اونچا منصب حاصل کرنے کی تمنا کی کہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ ہو۔ ظاہر کہ اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہے، 5 وقت کی نماز کافی نہیں، بلکہ کہا کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز بھی جاگنا شروع کر دے، اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ راتوں کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے پردے کے اندر اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کی سنت کو دیکھیں تو راتوں پر ہی سارے فیصلے نظر آتے ہیں۔ راتوں کی سربلندیوں پر اللہ تبارک و تعالی دنوں کو اعزاز دیتے ہیں۔ رات اگر سر بلند ہے تو وہ مہینہ سارا کا سارا سر بلند۔ رمضان المبارک میں ایک رات لیل القدر کو سر بلند فرمایا، اس ایک رات کی وجہ سے پورے رمضان کے مہینوں کو سر بلند کر دیا۔ شعبان کے اندر، شعبان میں ایک رات لیلۃ البرات، شب برات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اس ایک رات کی وجہ سے پورے شعبان کے مہینوں کو سر بلند کر دیا۔ رجب کے مہینے میں ایک رات شب معراج، لیلۃ المعراج عطا کر دی، اس ایک رات کی وجہ سے پورے مہینے کو سر بلند کر دیا، اور حدیث میں فرما دیا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ جو نبی نے یہ فضیلت بیان کی، اس وجہ سے کہ ان تینوں مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایسی رکھی ہے، اس رات کی سربلندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو بھی سربلند فرما دیا۔ تبھی تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رجب کا مہینہ ہوتا تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے، وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو خصوصیت کے ساتھ انہی 3 مہینوں میں آپ برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، رجب میں برکت مانگ رہے ہیں، شعبان میں برکت مانگ رہے ہیں، اور رمضان تک پہنچنا مانگ رہے ہیں۔ تو آخر کوئی راز تو ہے، اس مہینوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ فضیلت بنیاد ایک رات ہے۔ رجب میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی، 27 رجب کی رات جس کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، اور شعبان میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی جو 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اور رمضان میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ راز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام یہی راز بتاتے ہیں کہ رب کائنات کو پالو گے تو کائنات خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ جیسے حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، راتوں کو رازق کو تلاش کرنا شروع کر دو، دن کو رزق تمہیں خود تلاش کرے گا۔ آج راتوں کو ہم نے رازق کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، تبھی تو آج رزق ہمیں دن میں ملتا نہیں، ہم رزق کو ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، ہم رزق کے پیچھے سرگرداں نظر آتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر راتوں کو رازق کو تلاش کرو، رازق کو پکارو گے، تو کل صبح دن کے سویرے کے اندر رزق تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا، کیونکہ رات اللہ نے ایسی رکھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کے آئے، اس کی بنیاد ایسی کہ اس کی 2 ایسی امتیازی شانیں ہیں جو باقی دینوں میں نظر نہیں آتی، ایک توحید کی شان اور دوسری طہارت کی شان۔ جیسی توحید کی شان دین اسلام کے اندر ہے، ایسی توحید کی شان کسی دوسرے دین میں نظر نہیں آتی، اور جیسی طہارت کی شان اس دین اسلام کے اندر نظر آتی ہے، کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ تو توحید و طہارت یہ گویا کہ اسلام کی وہ بنیادی اور امتیازی ایک ایسے رخ ہیں کہ جو نہ دین عیسوی میں نظر آئے گا، نہ دین یہودیت میں نظر آئے گا، نہ دین مجوسیت میں نظر آئے گا۔ جتنے آسمانی دین ہیں ان کے اندر آپ کو ایسی خصوصیتیں توحید و طہارت کی نظر نہیں آئیں گی جس نوعیت کی خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو عطا کی ہیں۔